السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اکاؤنٹنگ پرنسپلز یا کانسیپٹس کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی سبجیکٹ جو ہوتا ہے، کوئی بھی نالج جو ہے وہ کچھ بنیادی اصولوں پہ قائم ہوتا ہے۔ تو اکاؤنٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی کچھ کنسیپٹس اور کچھ پرنسپلز جو ہیں ان پہ بیس کرتا ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم اکاؤنٹنگ کے پرنسپلز ہی وہ پڑھیں گے، وہ اصول ہم پڑھیں گے جس پر اکاؤنٹنگ بیس کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اینٹیٹی کنسیپٹ ہوتا ہے، اس کو سیپریٹ اینٹیٹی کنسیپٹ بھی کہتے ہیں اور بزنس اینٹیٹی کنسیپٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد گوئنگ کنسرن کنسیپٹ ہے، میچنگ کنسیپٹ ہے، کاسٹ کنسیپٹ ہے، ڈیو ریسپیکٹ کنسیپٹ ہے، منی میجرمنٹ کنسیپٹ ہے، ریئلائزیشن کنسیپٹ ہے، اکاؤنٹنگ پیریڈ کنسیپٹ ہے اور آبجیکٹیوٹی کنسیپٹ ہے۔ آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو ان پرنسپلز، ان کانسیپٹس کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا، آپ کو ان کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے اپنا کویسچن جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو کہاں پر جو ہے وہ کیا چیز سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے سیپریٹ اینٹیٹی کانسیپٹ سے۔ تو سیپریٹ اینٹیٹی کانسیپٹ جو ہے یہ کیا کہتا ہے، اس کو آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، ویسے تو اسکرین پر آپ کے سامنے اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے پاس بزنس ہے، کاروبار ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ کاروبار کا مالک ہے، آنر ہے۔ ان دونوں کی الگ الگ حیثیت ہے، ان دونوں کی الگ الگ اینٹیٹی ہے۔ یہ ہم نے جب بھی اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈز مینٹین کرنے ہیں تو ہم نے اپنے ذہن میں اس بات کو ابھی سے اس اصول کو بٹھا لینا ہے کہ بزنس از سم تھنگ ایلس، بزنس از سیپریٹ فرام اٹس اونرس۔ اونرس کی اپنی حیثیت ہوگی، بزنس کی اپنی حیثیت ہوگی۔ اب آپ اس کو بے شک ریڈ کر لیں۔ دا بزنس اینٹیٹی کنسیپٹ ڈکلیئرز دیٹ اے بزنس اسٹینڈس انڈیپینڈنٹلی فرام اٹس اونر۔ وہ آزاد ہوتا ہے اپنے اونر سے، اینڈ ہینس دا ٹو شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سیپریٹ اینٹیٹیز وین ریکارڈنگ دا ٹرانزیکشن۔ تو جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی، چاہے وہ انکم ہے، ایکسپینس ہے، ایسٹس، لائبلٹیز، اینڈ ایکوٹی، یہ اپنے آنے والے جو ہمارے لیکچر ہوں گے اس کے اندر ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو ان تمام ٹرانزیکشنز کے اندر ہم نے آنر کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ الگ رکھنا ہے اور بزنس کے اکاؤنٹ کو الگ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے گوئنگ کنسرن کنسیپٹ۔ جیسے نام سے ظاہر ہے، گوئنگ کا مطلب چلتا رہنا، کاروبار کے چلتے رہنے کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہے، یہ پرنسپل ہے۔ یعنی کاروبار ہم نے اس لیے نہیں شروع کیا کہ ہم نے اس کو بند کر دینا ہے۔ مستقبل قریب کے اندر کاروبار کو بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے لانگ ٹرم جو ہے وہ ہم لوگ انڈیفینٹ پیریڈ تک جو ہے وہ اس کو ہم رن کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا گوئنگ کنسرن کنسیپٹ ہے۔ تو آپ بھی دیکھ لیں، آپ بھی کاروبار کو شروع کریں تو آپ کا کیا ارادہ ہوگا؟ کیا آپ کاروبار بند کرنے کی نیت سے کاروبار شروع کریں گے؟ بلکہ آپ تو چاہیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کو چلائیں۔ تو گوئنگ کنسرن کنسیپٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بزنس جو ہے اسے ہم پروفیٹیبل رن کر سکتے ہیں۔ کب تک؟ فار این انڈیفینٹ پیریڈ۔ دیر از نو انٹینشن ٹو لیکویڈیٹ دا بزنس ریسورسز۔ جو ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں نا، ان کو ہم بزنس ریسورسز کہتے ہیں، وسائل ہمارے، ان کو لیکویڈیٹ کرنے، ان کو بیچنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ان دا فورسیبل فیوچر، مستقبل قریب میں، آنے والے مستقبل میں۔ اور وہ مستقبل قریب کتنا قریب ہم سمجھتے ہیں؟ عام طور پر 1 سال پر یہ کمپرائز کرتا ہے، 12 منتھس۔ نیکسٹ ہمارے پاس میچنگ پرنسپل ہے۔ جیسے نام سے ظاہر ہے، میچ دو، آپ دیکھتے ہیں کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، فٹ بال میچ دیکھتے ہیں، تو دو ٹیمیں ہوتی ہیں نا جن کے درمیان میں آپس میں میچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو میچنگ ہم نے کروانی ہے وہ ریونیو کو اور ایکسپینس کو میچ کروانا ہے۔ ایک ہی پیریڈ کے جو ہم نے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ایکسپینسز انکرڈ کیے ہیں، اخراجات برداشت کیے ہیں، وہ ہم نے اسی پیریڈ کے اندر ان کو درج کرنا ہے۔ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے جو بھی ہم اخراجات کر رہے ہیں، وہ ریونیو جس پیریڈ کا ہوگا، اخراجات بھی اسی پیریڈ میں درج کیے جائیں گے۔ یہ میچنگ ہے ان کی۔ تو پھر ہم لوگ ایکسپینسز کو اور انکم کو جب میچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا ہم پروفیٹیبل ہیں یا ہمیں لاس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میچنگ پرنسپل سے مراد یہ ہے کہ ایکسپینسز جو ہیں وہ انٹر کیے جائیں گے ڈیبٹ سائڈ پہ اکاؤنٹس کے،
اور انہی کے کرسپونڈنگ کریڈٹ انٹری بھی ہوگی اسی پیریڈ کی irrespective of when the actual transaction is made. اس بات کے قطع نظر کہ وہ ٹرانزیکشن کب ہوئی تھی، ایکچوئل ٹرانزیکشن کب ہوئی تھی. تو جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ان کو ریکارڈ کیا جائے گا انکم سٹیٹمنٹ کے پیریڈ کے اندر جس پیریڈ سے ان کا ریونیو ریلیٹ کرے گا. آگے آ جاتا ہے کاسٹ کنسیپٹ، کاسٹ پرنسپل. اب کاسٹ سے آپ کو جو ہے وہ جو ہے سامنے بات نظر آتی ہے، آسان سا لفظ کاسٹ لاگت کو کہتے ہیں، قیمت کو کہتے ہوتے ہیں. کوئی چیز جس پہ آپ پرچیز کر رہے ہیں اسے کاسٹ پرائس کہا جاتا ہے. تو یہ پرنسپل ایسٹس کے حوالے سے کہ آپ نے ایسٹس کو ہمیشہ کاسٹ پرائس پہ ریکارڈ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر ہمارے پاس سامنے ایک مثال ہے کہ ایک لینڈ ہم نے پرچیز کی $100,000 کی. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو زمین لینڈ ہوتی ہے اس کی ویلیو آنے والے وقت کے اندر مارکیٹ پرائسز بڑھنے سے بڑھتی ہے، لیکن ہم نے اس کو بڑھی ہوئی قیمت کے ساتھ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں نہیں لکھنا، ہم نے اس کو 100,000 سے ہی لکھنا ہے. نیکسٹ ہے جی ڈیول اسپیکٹ کنسیپٹ. اب دیکھیں خود یہ پرنسپل اپنے نام بتا رہے ہیں. ڈیول کہتے ہیں دوہرا، جس کے دو، اور اسپیکٹ کہتے ہیں پہلو. یعنی یہ ایک ایسا پہلو ہے جس میں یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس میں ہر ٹرانزیکشن کے دو پہلو ہوں گے، ایک ڈیبٹ ہوگا ایک کریڈٹ ہوگا، دونوں کی اماؤنٹ برابر ہوگی. تو ڈیول اسپیکٹ کنسیپٹ کیا کہتا ہے؟ ایوری ٹرانزیکشن ہیز اے ڈیول ایفیکٹ، فار ایوری ڈیبٹ دیر از این ایکویولنٹ کریڈٹ. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ ایک خریدار ہے، وہ 50,000 روپیز پے کرتا ہے اور فرنیچر خرید رہا ہے، جبکہ جو سیلر ہے وہ 50,000 وصول کر رہا ہے، ریسیو کر رہا ہے اور فرنیچر دے رہا ہے. تو یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن بن جائے گی جس کے اندر دو اکاؤنٹ افیکٹ ہو رہے ہوں گے ایک ہی وقت میں. ایک کیش ہے اور ایک فرنیچر ہے. ایک کے پاس کیش کم ہو رہا ہے، فرنیچر بڑھ رہا ہے. دوسرے کے پاس فرنیچر کم ہو رہا ہے اور کیش بڑھ رہا ہے. اب آ جاتا ہے منی میجرمنٹ کنسیپٹ. دیکھیں یہ بھی نام اس کا خود بتا رہا ہے کہ یہ کنسیپٹ کیا ہے. منی رقم، میجرمنٹ جس میں اس کو میئر کیا جائے، یعنی ہر ٹرانزیکشن ایسی ٹرانزیکشن جو منی کے فارم میں میئر کی جا سکے گی صرف اس کو ہی ہم لوگ انٹر کریں گے، دوسرے کو انٹر نہیں کریں گے. According to this concept, only such transactions are recorded in financial statements which can be measured in terms of money. It will not be recorded in the financial statements where assigning the monetary value to the transaction is not possible. جب آپ monetary value نہیں assign کر سکتے، کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس میں آپ monetary value نہیں assign کر پا رہے تو اس کو ہم لوگ درج بھی نہیں کریں گے. ریئلائزیشن پرنسپل، ریئلائز ہونا، اس کو ریونیو ریکگنیشن پرنسپل بھی کہتے ہوتے ہیں. اور ریونیو کب ریئلائز ہوتا ہے، کب ریکگنائز ہوتا ہے؟ جب ہم اس کے بدلے میں جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، دیکھیں دو طرح کے کاروبار ہو سکتے ہیں، یا تو آپ چیزیں بیچ رہے ہیں یا آپ سروسز بیچ رہے ہیں. اگر تو آپ نے چیزیں بیچ دی ہیں تب بھی آپ کا ریونیو وہ ریئلائز ہو گیا. اگر آپ نے سروسز رینڈر کر دی ہیں تب بھی وہ آپ کا ریونیو ریئلائز ہو گیا. تو ریونیو کو صرف اس وقت ریئلائزڈ ہم سمجھیں گے یا ارنڈ سمجھیں گے جب ہم نے گڈس سیل کر دی ہوں گی یا سروسز دے دی ہوں گی. اگر ہم نے ریونیو ایڈوانس میں وصول کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک ہم چیزیں نہیں بیچ لیتے، جب تک اس کے بدلے میں ہم سروسز نہیں پرووائڈ کر لیتے، تب تک وہ ہمارا ریونیو نہیں سمجھا جائے گا، اسے ہم اپنی انکم نہیں کنسیڈر کریں گے. ریونیو کین ناٹ بی ریکگنائزڈ اف دا ایڈوانس از ریسیوڈ but goods are not transferred or the services are not rendered. It is to be recognized only when goods will be delivered or the services be rendered. اس کے بعد اکاؤنٹنگ پیریڈ کنسیپٹ دیکھیں، یہ بھی نام بتا رہا ہے اس کا کہ یہ ایک ٹائم سپین ہوگا جس کے دوران ہم اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار کریں گے، اور یہ نارملی 1 سال کا ہوتا ہے، 12 منتھس پہ کمپرائز کرتا ہے. یہ بزنس ٹو بزنس ویری کرتا ہے. کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جن کا اکاؤنٹنگ پیریڈ 1 جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے، 31 دسمبر پہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں جو فائنینشیل ایئر کے ساتھ چلتے ہیں، 1 جولائی کو ان کا سٹارٹ ہوتا ہے پیریڈ اور 30 جون پہ جا کے ختم ہوتا ہے. آخری ہمارے پاس آبجیکٹیوٹی کنسیپٹ ہے. اب آبجیکٹیوٹی کنسیپٹ کیا کہتا ہے؟
کہ ہر ٹرانزیکشن، ہر ریکارڈ، ہر رپورٹ کے آپ کے پاس آبجیکٹیو ایویڈنسز ہونے چاہئیں جو ان کے سپورٹیو ڈاکومنٹس ہوں گے۔ ہم ایک ٹرانزیکشن آپ کو کوئی کہے کہ یہ خریداری کر کے لے آؤ بزنس کے بیاف پہ، آپ خریداری کرتے رہیں اور ایٹ دا اینڈ کہیں کہ اس مہینے میں اتنے اخراجات ہو گئے، تو وہ اگر آپ کو کہے کہ یہ کہاں کہاں اخراجات ہوئے تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، زبانی بے شک بتاتے رہیں، کوئی آپ کی بات پہ یقین کرے گا؟ تو ہر ٹرانزیکشن کے لیے اس کی ایک انوائس ہوتی ہے، ایک رسید بنتی ہے، وہ بیس بنے گی اس کو درج کرنے کے لیے۔ تو آبجیکٹیوٹی کیا کہتی ہے کہ ایک آبجیکٹیو ایویڈنس ہونا چاہیے ہر ٹرانزیکشن کا، ہر اکاؤنٹنگ ریکارڈ کا، ہر رپورٹ کا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی کنسیپٹ یا پرنسپل کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہے، مشکل لگ رہی ہے، تو وہ اب کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ لکھ سکتا ہے جس پرنسپل میں اس کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔